جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیو، ہم لوگ جو ہے کہ دعوت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں اس سے پہلے ہماری ملک کے حالات ذرا سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک 2014 تک ایک سیکولر ملک رہا، اور 2014 سے ابھی وہ لوگ جو ہے ہندو راشٹر بنانے کی دار و مدار کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت۔ تو اس میں وہ پہلے جو ہماری امت جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس سیکولر راشٹر میں کیا کرنا ہے وہ کر رہے تھے۔ ابھی یہ حالات بدل گیا، لیکن پورے امت یہ وہی کرتے رہتے ہیں، پہلے جو کرتے وہی کرتے ہیں، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے۔ کیسا؟ وہ زمانے میں جو کام کیا ہے وہی کام آئندہ زمانے میں بھی وہی کرنا ہے یا اس میں بدلنا ہے؟ یعنی عقل کا تقاضا کیا ہے، اس میں کچھ تبدیلی تو ضرور لانا ہے نا۔ تو یہ سمجھتے نہیں، امت جو بھی پہلے کرتے وہی کرتے رہتے، کچھ بھی اس میں ایڈجسٹ نہیں، کچھ بھی اس میں تبدیلی نہیں اس حالت میں۔ یہ ہمارے لیے سب سے افسوس کی بات ہے، جو وہی کام جو کرے گا پہلے وہ آئندہ وہ کامیاب نہیں ہوگا اس طرح۔ اور ہمارے ملک میں یہ وہ لوگ ہندو راشٹر بنا، ہندو راشٹر بنانے میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی اتنا سال سیکولر راشٹر بنا ہے، ابھی ہندو راشٹر بنا، لیکن اس میں اعتراض کی ایک بات ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے مسلمان کو ختم کرنا۔ اس کے لیے آج سے 40 سال پہلے اندرا گاندھی کی حکومت کے زمانے میں ایک ٹیم اسپین میں گیا۔ اسپین میں کیوں گیا؟ وہاں کی ڈیولپمنٹس دیکھ کے اس کو اپنے انڈیا میں بنانے کے لیے نہیں گیا۔ اسپین میں مسلمان کو کیسا ختم کیا یہ اسٹڈی کرنے کے لیے گیا ہے۔ وہ لوگ پہلے سے اس کا پلاننگ میں، اس میں کچھ کانگریس کے لوگ ہیں، باقی پورا RSS کے لوگ تھا، وہ لوگ جا کے پورا اسٹڈی کر کے آئے، وہ سارے فائلیں ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ ہے حالت۔ اور وہاں کی ایک MP 1 سال پہلے بولا، یعنی 2022 کے اندر انڈیا سے مسلمان کو ختم کرے گا۔ آپ لوگ سنا نہیں سنا؟ سنا نا؟ ہاں۔ تو یہ جو ہے ہماری حالت ہے۔ یہ گھومنے پھرنے والا آدمی نہیں بنا، ہمارا انڈیا کی جو رولنگ جو کرتے ہیں ان کی ایک MP بولا ہے۔ تو ابھی اس کے حساب سے ابھی 6 سال کے اندر مسلمان کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کے لیے ہم جو پہلے جو کرتے ہیں وہی کام کرے گا تو یہ 4 سال کے اندر ایک تبدیلی آئے گا کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے وہی صحیح ہے، دوسرا کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ حالت میں کچھ کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے۔ یہ ایک ظالم حکومت ایسے ہمارے اوپر آیا تو ہم کیا کرنا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ حالات سمجھنے کے لیے مصر کی حالات آپ دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام سے لے کے 125 سال تک مصر میں مسلمان کی حکومت رہا۔ اس کے بعد قبطی لوگ، فرعون لوگ اس کو قبضہ کر گئے۔ وہ لوگ یہ فیصلہ کیا ہے، آئندہ کبھی مسلمان کی حکومت میں نہیں آنا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا پروگرام بنایا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر مرد بچے کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ قرآن کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، بس مختصر آپ کو اشارہ دیتے۔ تو وہ لوگ جو ہے فرعون لوگ تقریباً
90,000 سے زیادہ مسلمان بچوں کو قتل کیا. معصوم بچے کو قتل کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں, بس کچھ ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا, ان کے اوپر کچھ ایکشن نہیں لیا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے فرعون کے پاس بھیجتے ہیں. پھر فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور پورے قوم کو دعوت دیتے ہیں. دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے, اس میں جو ہے فرعون ہار جاتے ہیں, پھر بھی نہیں مانتے. ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ایکشن لیا. قرآن میں 5 عذاب کے بارے میں, مینڈک ہے, طوفان ہے, خون ہے, ایسے 5 چیز کا تفصیل میں قرآن میں موجود ہے. بعد میں سب کو ختم کر دیا. یعنی ایک ظالم حکومت ایسا مسلط ہوگا, وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, صرف اللہ ہی کر سکتے. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی ہمارے انڈیا میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ بکری کا گوشت کھا کے, یہ گائے کا گوشت بول کے لوگوں کو قتل. یہ حالت ہے. ابھی جو کل کے پیپر میں پڑھا, راجستھان میں گائے کا گوشت کھانے کی وجہ سے 2 آدمی کو مار پیٹ کے قتل کیا, اور 2 عورتیں, دونوں کو جو ہے یعنی 5 آدمی 6 آدمی مل کر ان کے اوپر یہ کیا. کیا بولو, یہ ہے. اور بچے کو بھی مار پیٹ کی کمزور کر کے رکھا. یہ گائے کا گوشت کھایا کر کو بول کے یہ ہے. اور ادھر کے پورے ہوٹل میں بریانی, اس میں کیا ڈالا کر کو لوگ اس میں ہر ہوٹل میں جا کے, آپ لوگ پڑھا نہیں پڑھا کل کے, ہاں کہیں بھی ہو انڈیا میں ایسی حالت ہے. ہم لوگ کیا کرے گا؟ کیا بھی نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے, اور کسی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ مجبور ہیں, ہم لوگ ایسی حالت. تو اس لیے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ان لوگ کو اوپر ایکشن لینا ہے, تو ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم ان لوگوں کو دعوت دینا ہے. 100 کروڑ اور مسلمان کو ہم لوگ دعوت دینا ہے. یہ ہماری ذمہ داری. 6 سال کا ٹائم ہے, اس کے اندر ان لوگ کو پہنچانا ہے پورا. یہ ہے ہماری حالت. اور ہم لوگ یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر ایکشن لائے گا. ایکشن لائے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے اسپین میں ہوا ویسا ہوگا, ایسا ہوگا. 800 سال مسلمان اسپین میں حکومت کیا, وہاں کی عیسائیوں کو دعوت نہیں دیا. بعد میں کیا ہوا؟ وہ لوگ پورے اسپین قبضہ کر لیا اور مسلمانوں سے کہا تم لوگ اسپین چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے, یہاں رہنا ہے تو عیسائی بن کر رہنا ہے. وہ لوگ بھی یہی بولا. گھر واپسی کا معنی یہی ہے. پورے وہاں کے مسلمان, کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا, باقی لوگ جو ادھر رہ گیا وہ لوگ پورے عیسائی بن کے رہ گیا. اور اسپین میں مسلمان کو ختم کیا گیا. یہ معاملہ ہمارے ملک میں آئے گا, اور کوئی رستہ نہیں. اگر ہم لوگ 100 کروڑ اور مسلمان کو دعوت دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ایکشن لے گا. نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایکشن لے گا. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہتے ہیں یا ہمارے اوپر ایکشن لینا پسند کرے گا؟ ان پہ ہے تو آپ کو کچھ کرنا ہے. آپ کو کچھ کرنا ہے, بگڑ نہیں ہوگا, کرنا ہے. اس میں جو ہے ہم لوگ ابھی پورے اور مسلمان کو دعوت دے گا, کیا ہوگا کر کو پریشانی ہو کر کام نہیں کرتے. ابھی یہ حالت میں پورے مسلمان کام کر رہے ہیں انڈیا میں,
پورے مسلمان ابھی کام کر رہے ہیں، سب کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں. ہمارا جو ہے پہلے 60 دائی تھا، پھر یہ حکومت آنے کے بعد ہم لوگ 40 کو بڑھایا، کیونکہ لوگ کو سکھانا ہے. پہلے عمر آباد میں 1 کورس تھا، ابھی دلی میں 2 کورس، 3 کورس میں سکھانے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے. ہمارے دعات کتنا کم ہے، تو ان کو ٹریننگ دینا بھی ہے اور فیلڈ میں لے جانا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، سارے چیزیں ہیں. یہ حالت ہے. اس لیے جو ہے ابھی 100 ہے وہ کافی نہیں ہے، اور مزید 50 کو لگانا ہے، اور 50 کو رکھے گا وہ بھی کافی نہیں. اتنا بڑا انڈیا میں 150 کیا ہے، لیکن جو 100 کو ہم لوگ رکھے، ہم لوگ کا پریشانی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ابھی 20 لاکھ روپے ہم لوگ قرض ہے لوگوں کو دینا ہے. ابھی کچھ ادھر سے ملا، تھوڑا بہت دے دیا ہے، پھر بھی باقی ہے، اور بھی 50 کو لگائے گا کیسا؟ کہیں بھی ہم لوگ نہیں لگا سکتے. یہ حالت ہے. ابھی پورے امت بیدار ہے، دعوتی کام کرنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن ان لوگوں کو ٹریننگ دینا، سکھانا کے لیے ہمارے پاس آدمی نہیں. کیا کرے گا؟ ایسی حالت. یہ سارے باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہم ادھر سے آئے، تو بس ایسا ہے. تو ابھی جو ہے ہم لوگ کو یہ کام صحیح انداز میں کرنا ہے. وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. ایک غیر مسلمان کو ہم 3 چیز بتانا ہے: توحید، رسالت، آخرت. اس کا بتانے کے انداز میں ہمارے پاس پرنٹ کیا ہوا ہے، ہم لوگ نہیں لایا. ایک کاپی ادھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی اردو میں ہم لوگ بنا کے رکھا ہے. توحید ان کو سمجھانا ہے، کم از کم مختصر کر کے سمجھانے کی ایک انداز لگایا. اللہ ہماری رب ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرنا بس، اور کسی کا نہیں کرنا. اللہ ہماری خالق ہے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا. اللہ ہماری مالک ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرنا. یہ 3 پوائنٹ اس کا سامنے پیش کرنا: رب، خالق، مالک. تو اس کے بعد جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کرانا. ہم کو عبادت کرنا، کیسے عبادت کرنا معلوم نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سکھانے کے لیے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے ہمارے درمیان بھیجا ہے. اللہ اور رسول کی تعارف مختصر ہو گیا. ابھی آخرت کی تعارف کرانا. آخرت کی 2 چیز کا تعارف ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم. جنت کیا ہے؟ جنت بڑے خوشی کی مکان ہے، ایک باغ ہے. باغ بنا تو 10 ایکڑ 15 ایکڑ نہیں، ہزاروں کلومیٹر. ایک آدمی کے لیے ہزاروں کلومیٹر نہیں، اس سے زیادہ ہے، لیکن کچھ رقم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بن رہے. تو ہزاروں کلومیٹر باغ ہر ایک آدمی. اس میں ہم لوگ یہاں کی پکانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ریڈی ہے. یہاں صرف یہاں کی کھانا ہے، اور وہاں کی جو کھانے کی جو فروٹس ہیں وہ یہاں سے 100 گنا لذیذ ہے. سارے فروٹس یہاں کی جیسا نہیں، اتنا وہاں خیال ہے. اور ہر ایک کے لیے ایک دربار ہے، اور ہر ایک کے لیے جتنا بیوی ہونا اتنا بیوی ہے، بچہ ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں. وہ کیا کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ادھر ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہے، ہمیشہ کے لیے سکون. کبھی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، کیا نہیں. آج کے زمانے میں جینے والے ایک اور مسلمان اس کو سنے گا نہ، سکون کی جگہ ہے. 2-3 مرتبہ اس کو سکون کا بولے گا، وہ اس کے دل میں خواہش کرے مجھے بھی ایسا جگہ ملا تو کتنا اچھا ہے. اس انداز میں جنت کا اس کا تعارف کرنا. اس کے بعد جہنم کا تعارف کیا ہے؟ وہ گرمی ہے. گرمی بولا تو کتنا. ہمارا آندھرا اور تلنگانہ میں گیا سال 3000 لوگ مر گئے گرمی سے. 47 سینٹی گریڈ میں مرا ہے.
بس جو ضعیف لوگ ہیں وہ لوگ 11 بجے اور 2 بجے کے درمیان باہر نکلے گا، وہ لوگ کا حالت خراب ہو جائے. یہ 3000 مرا ہے اور بیمار پڑا بہت رہے گا، وہ نہیں معلوم 3000 کا مر گیا کا رپورٹ. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمی انسان زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کی گرمی کیسا ہے؟ ہم ایک چولہے میں پانی رکھا، چولہا جلایا اور پانی کھودنے کا 100 سینٹی گریڈ میں پانی کھود بوائل ہوتا، تب ہم اس کے پانی میں ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ پک جائے گا، اور چولہے میں ہاتھ رکھیں ہاتھ جل جائے گا. یعنی 100 سینٹی گریڈ گرمی انسان ہر ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کا گرمی کتنا ہے؟ اس سے 70 گنا زیادہ، یعنی 7000 سینٹی گریڈ گرمی. یہ سننے سے ہمارے سامنے والے جو غیر مسلمان ہیں ایک دم بیزار ہو جاتے، مرنے کے بعد اتنے بڑے مشکل کی حالت ہے، رکھو وہ سمجھ لیتے. تب اس سے پوچھنا، تب آپ پوچھنا، کیا پوچھنا؟ آپ کو جنت چاہیے جہنم چاہیے؟ فوراً وہ بولے گا مجھے جنت چاہیے. اس وقت وہ دوسرا کچھ نہیں سوچ سکتا. جنت اور جہنم کے کنارے میں انسان کو کھڑا کر کے بات کرنا ہے. یہ ہے جتنے باتیں ابھی ہم لوگ سے کیا ہے یہ سب تبلیغ ہے. دعوت ابھی نہیں دیا، ابھی دینا ہے. یہ جتنے بھی ہم لوگ بولا ہے اس میں ایک بھی دعوت نہیں، سب تبلیغ ہے. دعوت ابھی دینا. دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگوں سے کہتے ہیں اسلم تسلم، تم اس کو قبول کر لو تو نار جہنم سے بچ جائے گا. اس کا مفہوم ہے. تو اتنا ہم لوگ کرنا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے. اس میں جو ہے یعنی مکے کی ایک قبیلے کی ایک سردار تھا، یعنی طفیل بن عمرو دوسی. طفیل عمرو دوسی کو سارے سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھ کے سنایا، تب وہ صاحب ہو گیا. یعنی اتنا ہم لوگ کرنا ہے. تب پورے 100 کروڑ کو بھی ہم لوگ ایسا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان لوگ کے اوپر ایکشن لے گا. ان لوگ کام نہیں کرے گا تو پھر پلٹ کی ہمارے اوپر اس طرح. اس لیے جو ہے ہم اس کو مختصر طور پر کرنے کا یہ سارے باتیں آپ کو بتایا. ابھی جو ہے اس کا ایک لکھا ہوا ہے ایک صفحے میں، اس کو آپ کلر وغیرہ دے کے فولڈر بنا کے اور مسلمان کو کون سی زبان میں بنا سکتے. اردو میں ہمارے پاس، تو آپ ترجمہ کر کے تیلگو میں جو دوسرا مراٹھی میں سب بنا کے دے سکتے ہیں. تو یہ تو اس طرح ہم لوگ کو سب کو پہنچانا ہے، دعوت سب کو دینا ہے. یہ کام ہم لوگ تھوڑا سپیڈ میں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ٹائم دیا گیا 6 سال، باقی 6 سال زیادہ نہیں. تو اس لیے جو ہے آپ کو سوال آتے ہیں تو آپ سوال پوچھ لیں. بس ایسے بات میں بات ختم کرتا ہوں. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. مطلب ان کے مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی خدا ہے کر کے، مگر یہ مورتیوں کا جو آیا ہوا ہے ان کا جو دور، یہ مورتیاں تو انسان نے بنائی تھی، تو ان کے دماغ میں یہ سب کو کیسے یہ دیکھیے وہ لوگ وہ سب نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے وہ لوگ نہیں دیکھتے. سب وہ لوگ جو چلتے ہیں وہ اسے چلتے رہتے ہیں. تو اس کو وہ لوگ کو اگر دیکھے گا تو بھی ہمارا ڈیوٹی تو ختم نہیں ہوتا نا، ہم نے ان کو بلانا ہے نا، وہ ہمارے ڈیوٹی ہے. آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کے کتاب میں ہے، وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑ دے گا، ہم کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں. ابھی ہم لوگ 100 کروڑ کو دعوت دینا، اس کے لیے کیا آپ کے پاس پروگرام ہے؟ اس سے زیادہ اچھا پروگرام ہے تو آپ وہ بتائیں. وہ مختصر بنا کے لایا ہے، وہ آپ جو ہے وہ لوگ کو دینا ہے. کچھ طریقے ہیں جس سے ہم دعوت دے سکتے ہیں، کہ جیسا کہ ہم کسی پڑوسی ہے اس کو کس طرح سے دعوت دیں گے، یا کوئی دیکھیے ہم جو بتایا 3 چیز توحید رسالت آیت ان کو سنانا ہے جی، لیکن وہ کس طریقے سے شروع کرنا ہے یا کچھ ویسے ہی، یعنی
ابھی وہ لوگ شروع کرنے کا کیا بھی نہیں ہے. آپ جب بستی جائے گا, ادھر بھی ہمارا قطر گیس سینٹر میں ہمارے ایک سراج ہے, اس کے ساتھ آپ جائے گا, شروع کرنے کو بتا دے گا پریکٹیکل. ادھر سے بول کے کیا فائدہ, اس کے ساتھ کبھی چھٹی کے دن کبھی ان سے اتفاق کر کے آپ لوگ چلے جانا. کیسے شروع کرتے ہیں معلوم ہو جاتا. ایک منڈے بلا سکتے ہیں, ایک منڈے کو یہاں پہ شراج صاحب کو ادھر بلا سکتے ہیں. نہیں, میدان میں جانا, ہاسپٹل جانا ہے, ہاسپٹل جانا, بھاگا اسٹیشن میں جاتے ہیں, حامد اسپتال میں جاتے ہیں, اور کیمپس جو ہیں سنیا میں اور شہانیہ میں جو کیمپس ہیں وہاں جا کے پریکٹیکل وہاں سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ پوری طرح سے بنتے ہیں. یا دن میں جو ہے ہم لوگ میں اور شیخ ہیں, تو شیخ تو نہیں آ سکتے, میں آ سکتا ہوں. اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہے انڈیویجول رپلائی میں آتا ہوں انشاءاللہ, تو ان سے بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کو ہم معلوم کیسے بات کی جائے. بس توحید رسالت آخر ضرور اس کو سامنے رکھنا ہے, پھر اس کو در اس کے لیے آسان. اگر وہ کہتا ہے بھائی ہمارے اور آپ میں کہ آپ کہتے ہیں توحید آخرت رسالت پیش کرتے ہیں, وہ آپ کے لوگ جو ہے جو ہم کرتے ہیں وہی آپ کے لوگ بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی وہی کرتے ہیں. کیا, اور وہ بھی قبروں پہ جا کر وہی پوچھتے ہیں, قبروں پہ جا کے طواف کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, وہ بھی مسلمان. دیکھیے وہ مسلمان کو نہیں دیکھنا, نہیں, ہم ان کو بولنا ہے اللہ ہم کو یہ سکھایا ہے. وہ جو مسلمان دارو پیتا ہے, ہم کیوں پھر مسلمانوں کا فرق پوچھے گا, تو وہ اس کو گناہ دار ہے, اس کو گناہ کی سزا ملے گا. اعتراض تو کریں گے. دیکھیے اعتراض اس انداز میں آپ رکھیں گا, اور کوئی اعتراض نہیں کرے گا, اس کو جنت اور جہنم کے کنارے میں کھڑا کر کے بات کرے گا. اپنا پریشانی میں ہے, کوئی سوال نہیں کرے گا, اعتراض بھی نہیں کرے گا. اور ہمارے ملک کے حالات میں کیسا کرنا ہے اس انداز میں ہم لوگ ابھی شروع سے کرتے ہیں. کوئی پبلسٹی نہیں, کوئی ادارہ نہیں, کیا بھی نہیں. ہم کسی بھی جگہ کوئی بھی ادارہ نہیں بنایا, بس ملک کی حالت دیکھ کے کرائیں. اور پبلسٹی نہیں ہے, کیا مشکل نہیں ہے, کر سکتے. مگر ابھی جو حکومت جو ہے ابھی انڈیا میں, وہ تو ان کا بولنا ہے کہ کسی نے بھی بتایا کہ یہ 5 سال تک چلے گا, 5 سال کے بعد نہیں ہوتا ہے, ان کو زیادہ اور آگے بڑھائیں گے نہیں. دیکھیے وہ سب آپ کا تمنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا تو وہ بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا نہیں. ہمارے دیکھیے ہم کو جو ہے ہماری ڈیوٹی سے پیچھے ہٹنے کی باتیں سے آپ دوبارہ بھی کر رہے ہیں. ہم نہیں ہٹ سکتے. ابھی ہم لوگ کو کرنا ہے 100 کروڑ کو دعوت پہنچانا. پہلے ہمارا ذمہ داری تھا, ہمارے لیے فرض تھا, ابھی ہمارے لیے مجبوری بھی ہے, دونوں ہے. اس وقت آپ دوسرے بات کر کے کیا فائدہ. وہ لوگ کا کتاب میں ہے اور اس لیے ہم لوگ کچھ نہیں بولنے کا, ایسا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو ایسے باتیں نہیں بولو. وہ لوگ جو ہے یہ حکومت آگے نہیں چلے گا, اگر کیا معلوم چلے گا نہیں. ابھی کانگریس آئے گا تو بھی اس سے کم نہیں رہے گا. کانگریس جو ہے ذرا ان کا پریشانی میں کچھ ڈوب گیا ہے, ابھی کانگریس آئے گا تو بھی اس سے کم نہیں رہے گا. آنے والے 5 سال حکومت اور کرے گا, آنے والے 5 سال اور حکومت کرے گا. ہاں نہیں, ہم لوگ سے نہیں ہے. ویسا بھی ہو سکتا, ویسا بھی ہو سکتا. کانگریس آئے گا تو بھی, کانگریس کے زمانے میں کتنے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا. RSS کو پالنے والے تو کانگریس ہی ہے. ہاں بھائی دیکھیے پارٹی کوئی بھی آئے, تھیوریاں سب کی ایک ہے. یہ نہ بولیں کہ سب ہندو ہیں. آج کل کے زمانے میں یہ نہ سوچے کہ کانگریس آئے گی تو یہاں کی ملک بھی تو ان کو سپورٹ کر رہی ہے نا سب جگہ سے. یہاں کی ملک بھائی دیکھیے ملک کوئی سپورٹ کر رہا ہے نہیں سپورٹ کر رہا ہے, ہم اس کے مکلف نہیں. ہم جس بات کے مکلف ہیں بات کر رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ہمیں ہمارا ذمہ داری پورا کرنا ہے. آپ کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. یعنی یہ تو ہمارا فرض ہے, مانتے ہیں ہم کہ دعویٰ دینا ضروری ہے. مگر آج کل لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی پالیٹکس کے حساب سے یہ سب ہو رہا ہے, یہ سب کام ہے, یہ سب ہو رہا ہے.
ابھی جیسے کہ ابھی فار ایگزامپل ابھی یہاں کی QP میں بھی آپ دیکھیں, سوری تو سے میں نے ایسا سنا ہے کہ QP میں بھی آپ ریکروٹ جو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کو کم کر رہے ہیں اور ہندوز کو زیادہ لے رہے ہیں. تو صحیح دیکھیے وہ ہمارے کمزوری ہے, ہمارے مسلمان برابر کام نہیں کرتے ہیں. ہمارا دبئی میں ہم دیکھا ایک بڑا شیخ اوقاف کا بڑے آدمی ہے, اس کے پاس مینیجر ہندو ہے. ہم نے پوچھا آپ کیوں ہندو کو رکھا؟ وہ بولا مسلمان کو پہلے رکھا, لیکن وہ لوگ کریکٹ ٹائم میں نہیں آتے اور گھڑی گھڑی اتر کر چلے جاتے ہیں. بس صحیح. ہاں وہ یہ لوگ جو ہے صبح کریکٹ ٹائم میں آئے گا, کریکٹ ٹائم میں جائے گا. ہمارے کمزوری ہے. ابھی دبئی میں UAE میں آپ جا کے دیکھو, ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہر ادارے میں جو ہے بزنس میں سب جو مینیجر ہے وہ عیسائی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو اتنا تعلیم نہیں ہے. یہ ہمارے کمزوری بھی ہوتے ہیں, ہم اس کے بولنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ ایسا لائے گا, یعنی مسلمان جو ہے کریکٹ کام نہیں کرتے, وہ لوگ کام کی چھوڑ ہیں. خاص طور پر ہمارے ہندوستانی ادھر آ کے وہ لوگ کام میں ایسا گڑبڑ کرتے ہیں, وہ لوگ کو نہیں لاتے, ہندو کو لاتے ہیں, ہندو برابر کام کرتے ہیں. اوقاف کے ایک بڑا آدمی ہے, اس کا نام ابھی بھول گیا بھائی, اور دبئی میں بہت مشہور آدمی ہے, اوقاف کا آدمی ہے, اوقاف کا کچھ مدیر وغیرہ. وہ آدمی اپنا مینیجر بنا ہندو کو. ہم نے دیکھا, ہم کو افسوس ہوا. اس میں نے بات کیا تو بولا دیکھو مسلمان کو رکھا تھا, تیرے بھی مسلمان کو رکھا, سب برابر کام نہیں کرتے, یہ لوگ کریکٹ کام کرتے. وہ لوگ ادھر آ کے مسلمان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بالکل کریکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہمارے لوگ اس میں ٹھیک نہیں ہے. وہ سب بول کے ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ سب جا کے ہم کس کو بولے گا؟ کوئی فائدہ نہیں. ہم کو ابھی کرنا ہے, یہ ہمارے لیے فرض ہے اور مجبوری بھی ہے. یہ کوئی جماعت سے کنیکٹڈ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ. کون سا؟ ہم ہمارا جو ہے امت سے کنیکٹڈ ہے, امت ہے. ہم پورے امت کو ایک مانتے ہیں, اور اس میں جماعتیں آتا تو جماعت کو بھی ہم بتاتے ہیں. بس مطلب آرگنائزڈ ہونا چاہیے نا آپ کی آپ بولتے ہیں ہمارا جو آرگنائز ہے, لیکن بس اس کو ہم بورڈ نہیں لگائے. بورڈ لگا کہیں بھی آپ بورڈ, آپ کا گھر کے پیچھے ایک بورڈ لگا, یعنی امداد مساکین ایک بورڈ لگا, تو بس دوسرے دن سے CD آئے گا آپ کے گھر میں. ہم کہیں بھی بورڈ نہیں لگائے انڈیا میں, اور بس کون آیا؟ ابھی تک کوئی نہیں آیا. ہاں سائلنس سے کرنا ہے, اور اس کا پبلک ہم لوگ کا عادت کیا ہے, پبلسٹی کرنے کا بہت ہمارا ذوق ہے. ایک واقعہ سناتا ہے, پرانا واقعہ ہے. یہ انجمن امداد المساکین جیسے کچھ بنایا وہ لوگ, اور وہ لوگ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کیا, کہیں عرصہ گزر گیا, ایک گولی چاول غریبوں کو بانٹنے کے لیے پیسے رکھے. اس وقت ایک گولی چاول کا 250 روپیہ ہے. وہ بانٹنے کا جو فوٹو نکالنے کے لیے اسٹوڈیو میں 500 دیکھیے ایک آدمی کو بلایا. یہ پبلسٹی کا ہمارا ذوق بہت زیادہ ہے. وہ 750 کو بھی چاول دیا تو کتنا اچھا تھا, لیکن وہ نہیں کرتا. ہاں 500 فوٹو کے لیے 250 چاول بنتے ہیں. ایسا ہمارا دماغ بالکل خراب ہے. تو بس یعنی ایسا پبلسٹی کی طرف ہم لوگ نہیں گئے ابھی تک. کوئی پبلسٹی نہیں, کوئی پرچے میں ہمارا نہیں ہے, کوئی پیپر میں نہیں ہے, کوئی واٹس ایپ میں بھی ہم لوگ نہیں ڈالتے ایسی چیزیں. ابھی 1.5 مہینہ پہلے بنگال میں ایک پورا گاؤں اسلام کا ملک ہے, 260-270 گھر ہیں, پورا 260-70 گھر ہیں. بھائی ہم کبھی کبھی ادھر فون کر کے پوچھتے ہیں, کوئی ہمارے پوچھنے کی مقصد کیا ہے, ادھر کچھ گڑبڑ ہے کر کو معلوم کرنے کے لیے. بولا ٹھیک ہے, سب لوگ ہم لوگ پڑھانے کے لیے انتظام کیا ہے, شیڈ ڈالا ہے سب کو نماز پڑھنے کے لیے, اور بچوں کو صبح و شام پڑھاتے ہیں. جب بول کے وہ لوگ بتایا, یعنی ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے وہ لوگ, کیونکہ خاموشی سے ہم لوگ کام کرنا ہے, اور ہمارے کام کے لیے اللہ کی حفاظت ہے. یہ بھی ہم کو معلوم نہیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا نہیں کرے گا. صحیح کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت
وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برادران وطن تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں. ابھی اس کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مولانا ریاض موسیٰ صاحب میں نے باری آپ لوگوں کے سامنے بتایا. دعوت کا کام اصل میں شیطان ہم لوگوں کو اس طرح بتایا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، اس کو ہر ایک نہیں کر سکتا اور ہم ہر ایک کے پاس جا کر بات نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی کام کو ہمارے لیے بہت آسان بنائے. اگر ہم غیر مسلموں کے پاس جائیں گے اور ان کو صحیح معنوں میں اسلام پیش کریں گے تو کوئی بھی غیر مسلم نہ آپ کو گالی دے گا، نہ ہی آپ کو مارے گا اور نہ ہی آپ سے منہ پھیر لے گا. بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 18 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ 18 سال سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 99% لوگ اللہ کے اس پیغام کو سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے نبی، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ. تو دعوت میں یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے حکمت اور دوسرا ہے موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت. اگر یہ دو چیزیں ہماری دعوت میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت کو کامیاب کرے گا. اب ایک غیر مسلم کو ہمارے کچھ احباب سوال کر رہے تھے کہ ہم کیسے شروع کریں. جب ہم لوگ 1999 میں دعوتی کام کرنے کے لیے میدان میں اترے اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں سے بات چیت کیے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، تو لوگ 1 سیٹنگ 2 سیٹنگ میں بھی اسلام قبول کرنا شروع کیے. تو اس وقت جامعہ دارالسلام کے ناظم مولانا دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی تھے. ان کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا کہ غیر مسلم کیسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بات کر کے ایک ہی مجلس میں یا 2 مجلس میں اسلام قبول کر سکتا ہے. تو ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ فیلڈ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. بنگلور میں ایک پارک ہے، کبن پارک. تو وہاں پر ہم لوگ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 7 ساڑھے 7 بجے
اور اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے تو واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ اتنے اچھے پیغام کو کیوں اب تک ہمارے پاس نہیں لائے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مختلف جگہوں میں بک فیئر وغیرہ میں لوگوں کو اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں، اسلام کا پیغام دیتے ہیں، ایک سٹال لگاتے ہیں، وہاں آنے والوں کو کچھ فولڈرز کتاب وغیرہ دیتے ہیں، جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ایڈریس لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک ایڈریس کو ہم لوگ لیے اور ان کے پاس گئے، تو ایک نوجوان تھا، اس کو ہم لوگ اسلام کے بارے میں بتائے اور وہ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی الحمدللہ تیار ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اصل میں یہ قرآن لینے کی جو خواہش کی ہے میں ہی نہیں بلکہ میرے والد ہیں، اور 1.5 سال پہلے سے وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور قرآن مجید پڑھنا چاہتے تھے۔ ابھی قریب میں چند مہینے 2-3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ کے کہنے کے مطابق کوئی بھی آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے والد 2-3 مہینے پہلے انتقال کر گئے، ابھی آپ بتائیے اگر وہ جہنم میں جائیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میرے والد تو اسلام کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش رکھتے تھے، لیکن آپ لوگ نہیں بتائے، تو آپ لوگ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے یا ہمارے والد؟ تو اس طرح ہیں غیر مسلمین۔ اتنا ہی نہیں، جب ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تقریباً 2000 یا 2001 کی بات ہے، میری بستی تمل ناڈو میں کوئمبتور ہے، اور اس وقت 1997 سے لے کر کوئمبتور ایک سینسٹیو علاقہ تھا، بمباری ہوئی، اس کے بعد مختلف فسادات ہوئے۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مسجد میں تھے، غیر مسلموں کے لیے تمل زبان میں فٹ نوٹس کے ساتھ ایک قرآن مجید کا ترجمہ تیار کر رہے تھے۔ تو اس وقت کوئمبتور میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک مسلمان جو فجر کے لیے نکلے، کچھ غیر مسلمین مار دیے، اس کے بدلے میں غیر مسلم کو مسلمانوں نے مار دیا۔ تو پورے بستی میں ہنگامہ، فسادات کے امکانات، تو ہر مسجد اور مندر کے سامنے ہر دن پولیس حفاظت کے لیے آتے تھے۔ تو ہم لوگ جس مسجد میں رکے تھے اس مسجد میں بھی صبح شام ڈیوٹی بدلتے ہوئے پولیس آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک دن صبح میں 9:30 یا 10 بجے ہوں گے، میں وضو کر کے مسجد کے اوپر جانے لگا تو ایک پولیس نوجوان میرے پاس آیا، آ کے اس نے کہا کہ کیا آپ امام ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں امام ہوں، تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، چلیے اندر آئیے ہم بات کریں گے۔ تو مسجد کے اندر اس کو لے گیا، اس سے بات کیا، تو اس نے کہا کہ اسلام سے مجھے بہت محبت ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کچھ نچلی ذات کا جو ہے آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اسلام میں مساوات کی تعلیم ہے۔ تو میں نے کہا اسلام صرف اسی کا تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بتایا۔ جیسے میں اس کو ساری باتیں بتایا تو اس نے کہا کہ میری بستی ترسی کے قریب ایک گاؤں ہے، ایک قریہ ہے، وہاں ہم لوگ تقریباً 6 سال سے ہم نوجوان ہم لوگ دوست ہیں، یہ سوچتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ تو میں اس وقت سورہ انبیاء کی کچھ آیتیں 3 آیتیں اس کو پڑھ کر سنائے۔ سورہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ 107 سے لے کر 109 تک آنے والی آیتوں میں کہتا ہے کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے جو بھی وحی آتی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو میں نے اس سے یہ سوال کیا، دیکھیے یہ آپ کے رب کا سوال ہے، میرا سوال نہیں ہے، آپ کے خالق کا سوال ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ فہل انتم مسلمون، تو فوراً الحمدللہ وہ جواب دیا ہاں میں مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھا دیے۔ تو وہ یونیفارم کے ساتھ ہمارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھا، عصر کی نماز پڑھا۔ تو اس وقت اس سے بڑے افسران باہر ہیں، لیکن کوئی اسے اور فسادات کا ایک ماحول ہے،
कोई उसे सवाल नहीं किया तुम क्यों इस्लाम कबूल किया, क्यों अंदर जाके नमाज पढ़ते। अरे उनसे भी मुलाकात कराता हूँ, आप उनको भी इस्लाम की दावत दीजिए। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला इस काम को कितना आसान बनाए। और हम लोग मुख्तलिफ़ तबक़ों में जो भी ऊंची ज़ात के हों या निचली ज़ात के हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या दरमियानी हों, अल्लाह के फजल व करम से हर एक के पास हम लोग जाते हैं और उनको इस्लाम पेश करते हैं। अल्लाह के फजल व करम से जब हम जाते हैं और इस्लाम पेश करते हैं तो अक्सर लोग गौर से सुनते हैं। कोयम्बतूर में एक बहुत बड़ा, क्योंकि मेरा बेस वही है तो वहाँ ज़्यादा हमारा काम चलता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़े टेक्सटाइल का दुकान है और करोड़पति है वो आदमी। तो उसके पास इस रमज़ान में बात करने के लिए हमारे एक साथी लेकर गए। इफ्तारी का वक्त था तो अल्लाह के फजल करम से जब तकरीबन 20 या आधा घंटा उसके साथ बैठ के बात किए तो हमारे सामने चप्पल भी नहीं पहना। फिर पूरी बात अल्हम्दुलिल्लाह सुन के उसने कहा कि मेरे पास कुरान मजीद के कुछ नुस्खे मैं ख़रीद लेता हूँ और मेरे पास मैं रखता हूँ। जो भी यहाँ आएंगे गैर मुस्लिमीन में से नहीं, हमारे बिरादर में से, उन लोगों को मैं कुरान देता हूँ और मैं फ्री में नहीं दूँगा, क्योंकि अगर फ्री में देंगे तो लोगों में उसकी जो है कोई कदर नहीं होगी। तो आप मुझे 100 रुपये में देते हैं तो मैं 50 में उसको बेचूँगा। तो इस तरह जो है गैर मुस्लिमीन को जब हम अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं तो फ़ौरन अल्लाह के फजल करम से वो समझ लेते हैं। और इसी रमज़ान में हम लोगों ने अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए एक नए फील्ड को इख्तियार किया। रमज़ान से पहले एक मुसलमान ऑडिटर से हम लोग एक ट्रस्ट बनाने के सिलसिले में मुलाकात करने के लिए गए। तो वो भी दावती जहन रखते हैं और बहुत बड़े ऑडिटर हैं हमारी बस्ती में। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ब्राह्मण दोस्त आया, उसने मुझसे ये सवाल किया कि ऐ कलीम, क्या तुमको कभी इस बात की शर्मिंदगी हुई कि तुम मुसलमान पैदा हुए? तो मैं हैरान रह गया और उससे पूछा क्यों आप ये सवाल करते हैं? मैं तो कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं किया, आप क्यों ये सवाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, हर जगह मुसलमानों के बारे में बात फैल रही है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप जब बाहर जाएंगे आपको एक हमारे लोगों में से कोई देखेगा तो वो उसकी नज़र भी आपके ऊपर ऐसे रहेगी कि ये दहशतगर्द है। तो ऐसे समझने की वजह से हो सकता है आपके दिल में कुछ तकलीफ़ हो, इसलिए मैं ये सवाल किया। तो फ़ौरन बोले कि नहीं, मैं मुसलमान होने पर फ़ख्र करता हूँ। फिर इस्लाम के बारे में उसको समझाए। जब हमको ये बात वो समझाए तो हम लोगों के जहन में ये बात आई कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और ऊंचे तबके के हैं या बड़े ओहदे पर हैं, उन लोगों को सही मानों में अभी तक इस्लाम नहीं पहुँचा। तो हम लोगों ने सोचा कि इस रमज़ान में कुछ ऐसा काम करेंगे जो बड़े ओहदे पर जो लोग हैं उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँच जाए। तो हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को इख्तियार किया कि 2 वजह है। ये लोग जो मेहनत करते हैं वाकई बड़ी मेहनत है। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी होती है, इसमें छुट्टी नहीं होती, और ड्यूटी का वक्त होता है, इनको ड्यूटी का ख़ास वक्त नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, मुसलमानों के सिलसिले में इनके दिल में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस मर्तबा हम लोग जो भी
बड़े बड़े अफसरान होंगे, उनसे लेकर मामूली कांस्टेबल तक इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके इस रमज़ान में अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएँ। तो हम लोग कमिश्नर के पास गए। सबसे पहले कमिश्नर से मुलाकात किए। मगरिब के बाद का वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 मिनट वो वक्त दिए, अपना टाइट शेड्यूल के बावजूद 20 मिनट वक्त दिए। जब उनको कुरानी आयत पढ़कर सुनाए तो उन्होंने कहा कि कुरानी आयत को अरबी में पढ़िए, फिर तर्जुमा बोलिए। मैं अरबी में पढ़ा, उसका तर्जुमा बताया। दोबारा बोले, फिर दोबारा पढ़िए और तर्जुमा बोलिए। दोबारा मैं उनको पढ़ के अरबी में पढ़ के फिर उसका तर्जुमा सुनाया। तो इतना अल्लाह के फजल करम से इस्लाम के बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं वो लोग। और आईजी से मुलाकात किए, फिर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नरों से हम मुलाकात किए, जो सिविल हैं, फिर क्राइम हैं, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट के हैं, फिर सीआईडी डिपार्टमेंट के हैं, तमाम लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुलाकात किए। उनको हर एक किसी के पास गए सिर्फ कुरान दे दिया ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिनके पास भी जाते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी लोग वक्त दिए तो उनके पास बैठते हैं और उनको इस्लाम समझाते हैं। जब आईजी से मुलाकात हुई और उनको इस्लाम के बारे में समझाकर हम लोग कुरान और कुछ किताबें दिए तो उन्होंने कहा कि मैं आज तक मुझे ये भी मालूम नहीं था कि कुरान का तर्जुमा तमिल में है या दूसरी ज़बानों में। तो इस तरह और बेंगलोर में हुआ, फिर विजयवाड़ा में हुआ, फिर दुबई में, मुंबई में, ऐसे मुख्तलिफ जगहों में हुआ। तो ये जो है बहुत बड़े पैमाने में होने की वजह से 2 साल 3 साल में एक मरतबा किए, फिर जो है वो जो है अभी इंडिया में नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको हर जगह ले जाना है। तो टुवर्ड्स पीस के नाम से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तमिलनाडु में 30 से ज़ायद मकामात में ये एग्ज़िबिशन्स लगाए। हर एक जगह 2 दिन या 3 दिन का एग्ज़िबिशन लगता है, इस्लामिक एग्ज़िबिशन। तो इसमें कम से कम 200, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 तक गैर मुस्लिमीन इन 2 या 3 दिनों में आते हैं। और जो भी आते हैं एग्ज़िबिशन देखने के बाद दावा डेस्क होता है, एक दाई बैठते हैं। तो वहाँ अल्लाह के फजलो करम से जब उनसे बैठ के हम लोग बात करते हैं तो वो लोग बड़े गौर से सुनते हैं। पहले से आधे से ज़्यादा, हाफ एन आवर से ज़्यादा जो है वक्त दिए रहते हैं एग्ज़िबिशन में। फिर यहाँ आकर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई जो है आधा दिन भी हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो अल्लाह के फजलो करम से वो लोग इस्लाम के बारे में उसमें आकर सुनते हैं और कुछ लोग इस्लाम भी कबूल करते हैं। कुछ लोगों को इस्लाम की दुश्मनी रहती है, अपनी पूरी दुश्मनी को बाहर निकालते हैं और खाली जहन होकर इस्लाम के बारे में अच्छे पैगामात को सुनकर वापस जाते हैं। इसका ये भी ये मतलब नहीं है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमको वेलकम ही होता है। कहीं कहीं दुश्वारी भी आती है, ये ज़रूरी है, दुश्वारी आना या हमारी मुखालफत करना ये ज़रूरी है, लेकिन ये 1 या 2% है। और जहाँ हमारी मुखालफत होती है वहाँ हम लोग 2 चीज़ें अपनाते हैं। सबसे पहली चीज़, उनको अच्छे अखलाक के साथ इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं, फ़हिदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, आपके और जिसके दरमियान दुश्मनी है वो आपका दोस्त बन जाता है। तो इस तरह के माहौल आता है, या कोई बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं, या जो है वहाँ हंगामा खड़ा कर देता है,
تو ان کو سلام کر کے یعنی مع السلامہ کہہ کے ہم لوگ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کا مخاطب ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلام، تو ہم لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو کچھ دشواریاں بھی آئی ہیں ہمارے داعی کو، کچھ کٹر ہندو کے پاس فولڈر اور کتابیں دینے کی وجہ سے بہت بڑا ہنگامہ کیا، اس کی وجہ سے وہاں پولیس آئی، پھر ہمارے داعی کو تقریباً 5 دن جیل میں رہنا پڑا، اس کے بعد وہ باہر آئے۔ تو یہ ماحول بھی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، ہمارے تقریباً 100 داعیوں میں سے ایک داعی کو یہ جو ہے پیش آیا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اسلام کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی میں مدراس سے دبئی آیا، دبئی سے ادھر آیا تو مدراس امیگریشن میں مجھ سے سوال کیا آپ کیوں دبئی جا رہے ہیں؟ بزنس ویزا تھا، تو میں نے کہا کچھ کتابوں کی بزنس ہے۔ تو جب امیگریشن جو ہے اسٹامپنگ کر کے نکلا تو لیڈی تھی، میں ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، آپ کو گفٹ دیتا ہوں۔ تو فوراً بولی مجھے دیجیے۔ تو الحمدللہ اسی وقت وہ قرآن لی، پھر میں وہاں سے نکل کے وہاں اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت میرے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ ضرور میں آپ کو قرآن پہنچاتا ہوں، آپ کا ایڈریس دیجیے۔ وہ ایڈریس دیا، ہمارے ایک داعی کے ذریعے ان کو قرآن پہنچائے، تو الحمدللہ بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے قرآن کو حاصل کیا۔ کبھی کبھی غیر مسلمین جو ہے قرآن جب ہم دیتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں دیتے ہیں تو چپل نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ تجربات ہیں کہ ہم لوگ جو دعوت کو مشکل سمجھتے ہیں بہت آسان ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم لوگ دعوت کا کام کریں گے، ہمارے دوستوں کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں گے تو وہ لوگ ہم سے خفا ہو جائیں گے، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، جب تک آپ اپنے خالق کو یا اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک آپ ان کے صحیح دوست نہیں رہیں گے۔ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، وہ اللہ کے پاس آپ کو پکڑے گا۔ تو اس لیے جو آپ کے دوست ہوں گے یا آپ کے پڑوسی ہوں گے یا آپ کے خالق ہوں گے یا بستی میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کی جو ہے ایک ونگ ہوگی، آپ کے تعلقات کے کچھ لوگ ہوں گے، تو آپ کی بات وہ سنیں گے۔ کچھ جماعت ہوگی، آپ کی کوئی تحریک ہوگی یا مسجد میں جو ہے کوئی جماعت ہوگی، آپ کے محلے میں آپ لوگوں نے کچھ بنایا ہوگا، آپ کی بات وہ لوگ سنیں گے۔ تو آپ لوگ انڈیا میں کہیں بھی رہیں، آپ یہاں سے ان کو دعوت کے لیے تیار کیجئے، ان کو ٹریننگ دینے کی ذمہ داری ہمارے پاس دیجئے، ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں۔ آپ کی بستی کو ہم لوگ پہنچیں گے، وہاں انشاءاللہ ہم لوگ دعوتی فیل بنائیں گے، آپ کے لوگوں کو ہم دعوت کا میدان میں اتار کر انشاءاللہ ان کو جو ہے ڈائریکٹ غیر مسلموں میں دعوت دینے کی ٹریننگ دیں گے، پھر وہ لوگ جو ہے اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کام جو ہے آج ہمارے ملک میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خیر و برکت دیا ہے، اور یہاں بھی انشاءاللہ 30 تاریخ تک ہم ہیں۔ تو اگر آپ کسی اپنے دوست کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا یہ کام جو ہے کس طرح کریں بغیر ڈرے، ہمارے دل میں جو جھجک ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اگر آپ لوگ دعوت کا کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم کو بلائیے، مجھے بلائیے، میں ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے ساتھ آ کر آپ جس کو بتائیں گے انشاءاللہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں داعی اور مخلص داعی اور صحیح مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کوئی سوال نہیں ہے؟ Thank you.